بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حافظ محمد نوید کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسلام اینڈ مسلم یوٹیوب چینل میں اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قصے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، اچانک میں نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس کے کندھے پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ بار بار ندا کر رہی ہے کہ اے کریم، اے کریم، تیرا گزرا ہوا زمانہ کیسا قابل شکر ہے، اے کریم، تیرا گزرا ہوا زمانہ کیسا قابل شکر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور تیرے مولا کے درمیان پیش آئی ہے؟ کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی۔ طوفانی ہوا ایسے زور سے آئی کہ وہ کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ میں اور یہ بچہ ایک تختہ پر رہ گئے اور ایک تختے پر ایک حبشی آدمی رہ گیا۔ ہم تین کے سوا ان میں سے کوئی بھی نہ بچا۔ اس حبشی کی نظر جب مجھ پر پڑی، وہ پانی کو ہٹاتا ہوا میرے تختے کے پاس پہنچ گیا، اور جب اس کا تختہ میرے تختے کے ساتھ مل گیا تو وہ بھی میرے تختے پر آ گیا اور مجھ سے بری بات کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ سے ڈر، ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں، اس حال میں تو ہمیں اللہ سے اس کی عبادت کے ذریعے مدد حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ اس کا گناہ کر کے اسے ناراض کرنا۔ کہنے لگا ان باتوں کو چھوڑ، خدا کی قسم یہ کام ہو کر رہے گا۔ یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا، میں نے چپکے سے ایک چٹکی اس کے بھر لی جس سے یہ ایک دم رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا اچھا ذرا ٹھہر جا، میں اس بچے کو سلا دوں، پھر جو مقدر میں ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اس حبشی نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے اللہ پاک سے کہا اے وہ پاک ذات جو آدمی اور اس کے دلی ارادے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، میرے اور اس حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر دے۔ بے تردد تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کی قسم میں ان الفاظ کو پورا بھی نہ کر پائی تھی کہ سمندر سے ایک بہت بڑے جانور نے منہ کھولے ہوئے سر نکالا اور اس حبشی کا ایک لقمہ بنا کر سمندر میں گھس گیا، اور مجھے اللہ جل شانہ نے محض اپنی طاقت اور قدرت سے اس حبشی سے بچا لیا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ پاک ہے اور اس کی بڑی شان ہے۔ اس کے بعد سمندر کی موجیں مجھے تھپیڑتی رہیں یہاں تک کہ وہ تختہ ایک جزیرے کے کنارے سے لگ گیا۔ میں وہاں اتر پڑی اور یہ سوچتی رہی کہ یہی گھاس کھاتی رہوں گی، پانی پیتی رہوں گی جب تک اللہ جل شانہ کوئی سہولت کی صورت پیدا کرے، اسی کی مدد سے کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ 4 دن مجھے اس جزیرہ میں گزر گئے۔ 5ویں دن مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں ایک ٹیلے پر چڑھ گئی اور اس کشتی کی طرف اشارہ کیا اور جو کپڑا میرے اوپر تھا اس کو اتار کر خوب ہلایا۔ ان میں سے 3 آدمی ایک چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں ان کے ساتھ اس ناؤ پر بیٹھ کر اس کشتی پر پہنچی تو میرا یہ بچہ جس کو حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا ان میں سے ایک آدمی کے پاس تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس پر گر پڑی، میں نے اس کو چوما، گلے سے لگایا۔ میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ وہ کشتی والے کہنے لگے تو پاگل ہو گئی ہے، تیری عقل ماری گئی ہے۔ میں نے کہا نہ میں پاگل ہوں، نہ میری عقل ماری گئی ہے، میرا بڑا عجیب قصہ ہے۔ پھر میں نے ان کو اپنے ساتھ بیتا ہوا واقعہ سنایا۔ یہ ماجرا سن کر سب نے حیرت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے تو نے بڑی حیرت کی بات سنائی، اب ہم تجھے اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات سناتے ہیں جسے سن کر تجھے تعجب ہوگا۔ ہم اس کشتی میں بڑے لطف سے چل رہے تھے، ہوا بھی موافق تھی۔ اتنے میں ایک جانور سمندر کے پانی کے اوپر آیا اور اس کی پشت پر یہ بچہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک غیبی آواز ہم نے سنی کہ اگر اس بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لیا
تو تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی۔ ہم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس بچے کو اس کی پشت سے اٹھا لیا اور وہ جانور پھر پانی کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد ان سب نے اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم۔